حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا تھا مفہوم حدیث، اے حسان جب تک تو میری شان میں شیر کہتا ہے اور میری طرف سے دشمنوں کو جواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ روح القدس کے ساتھ تیری تائید اور تیری مدد فرماتا ہے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو اور پھر ساری کائنات حضور کو کہے لبیک یا رسول اللہ، اور حضور اپنی والدہ محترمہ کو کیا کہیں، اے اماں جان لبیک میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ نبوت کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے، رسالت کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا پھر دیگر انبیاء ہوں، انہوں نے ہمیں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ حسن سلوک کر کے دکھایا اور پھر امت کو بتایا کہ تم نے اپنی ماں کے ساتھ کس انداز میں برتاؤ کرنا ہے۔ لہذا آج ہمارے لیے درس یہ ہے، آج ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم جہاں اپنے دوست احباب کو اپنے قریب کرتے ہیں، یہ کوئی بری چیز نہیں، اپنے رشتہ داروں کو قریب کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر سب سے پہلا حق ہم پر ہماری ماں باپ کا ہے۔ کس کا ہے جی بولیے؟ اب یہ حدیث پاک سننے کے بعد بڑی توجہ کے ساتھ ایک اور جملہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں میری والدہ مجھے بلائے تو میں نماز چھوڑ کر تو ماں کے پاس حاضر ہو جاؤں۔ اب میرے ساتھ پچھلے دنوں کیا معاملہ ہوا کہ والد محترم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو گھر سے فون آیا کہ جناب آپ آ جائیں، طبیعت زیادہ خراب ہے۔ میں اور ملک صاحب ایک پروگرام پہ تھے، کیوں جی ایسے ہی ہے، ایک پروگرام پر تھے، اللہ اکبر۔ میں نماز عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد یہاں سے چلا گیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، قرآن و حدیث تو ہمیں کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اگر ماں باپ کی خدمت کا موقع مل جائے تو سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر نیکی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور جو حضرات خدمت کرتے ہیں وہ تو جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ میں چلا گیا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنے محبت کرنے والے حضرات ہیں یقیناً انہوں نے دعائیں بھی کی، اور پروردگار عالم نے ان دعاؤں کی برکت سے میرے والد محترم کو الحمدللہ ثم الحمدللہ شفا یابی عطا فرمائی، صحت یابی عطا فرمائی۔ لیکن کچھ ذمہ دار حضرات ایسے بھی نظر آئے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پوچھتے جناب آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی چیز چاہیے ہو یا کوئی ہماری ہیلپ کی ضرورت ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن وہ اس کے برعکس کیا کہتے ہیں، جناب حضرت صاحب خود ہی چلے جاتے ہیں، ہم سے چھٹی لے کے ہی نہیں جاتے۔ کمال نہیں ہوگی جناب، ہم سے چھٹی نہیں لے کے جاتے۔ وہ جناب آپ مجھے ارشاد فرما دیں میں نے کس سے چھٹی لے کے جانی ہے؟ ایک طرف میرا باپ بسترے مرگ پر موجود ہے اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ چھٹی لے کے جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک اخلاقی اقدار کے منافی ہے، یہ محبت کو ختم کرنے والی باتیں ہیں۔ اور میں تو پہلے دن ہی آپ حضرات کو کہہ چکا تھا کہ جن حضرات کو پروردگار عالم اپنے گھر میں خدمت کا موقع عطا فرماتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ مسجد کی خدمت کریں۔ کس کی خدمت کریں جی؟ بولیے سارے کس کی خدمت کریں؟ سارا محلہ ہی ماشاءاللہ اگر انتظامیہ بن جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، خدمت تو ہم نے مسجد کی کرنی ہے۔ تو میں پہلے بارہا عرض کر چکا جتنے حضرات ہیں ماشاءاللہ یہ مسجد کے خدمت گزار ہیں، میرے حوالے سے ذرا پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ تھوڑا رکھا کرو، کیا کیا کرو؟ ہاں، لہٰذا قرآن و حدیث ہمیں یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمائے نماز عشاء فاتحہ پڑھ چکا ہوں اور ماں آواز دے میں نماز چھوڑ دوں، ماں کی بات سنوں، مجھ پر بھی یہ لازم ہے کہ اگر ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور ایک طرف انسان کے والدین ہو تو پھر انسان کو چاہیے انسان اپنے والدین کو ترجیح دے۔ پروردگار عالم جن کے والدین زندہ ہیں ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، جن کے والدین دنیا سے جا چکے پروردگار عالم ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔